بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. طلاب عزیز، ہماری گفتگو ایک روایت کے بارے میں تھی جو دلیل تھی استصحاب کے لیے، اور وہاں پر جو مہم ترین جملہ تھا کہ وَلَا يُنْقَضُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ أَبَدًا، یعنی جو یقین ہے سابق اس کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا. تو لہذا استصحاب کو اسی جملے سے ثابت کرتے تھے، اور یہاں پر اسی نقض کی معنی کو فرماتے ہیں. وَالنَّقْضُ فِي اللُّغَةِ، یہ جو روایت میں جملہ ہے کہ وَلَا يُنْقَضُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ، یہ نقض جو ہے اس کی لغوی معنی کو بیان فرماتے ہیں کہ لغت میں اس کو کہتے ہیں هو حل المبرم، جو چیز مضبوط ہو اس کو کھولنا، اس کو جو ہے وہ نقض کہا جاتا ہے، یا کسی مستحکم اور مضبوط چیز کو کھولنا یا توڑنا، اس کی معنی میں استعمال. تو یہاں جو استعمال ہوا ہے یقین کے لیے، تو فرماتے ہیں یہ ایک جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، گویا کہ یقین بھی جو ہے ایک مستحکم محکم چیز ہے، تو شک کے ذریعے اس کو نہ توڑا جائے. وَاسْتُعْمِلَ بِهَذَا الْمَعْنَى تَشْبِيهًا، یعنی شباہت دیتے ہوئے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. لِأَنَّهُ نَقْضٌ مَعْنَوِيٌّ، گویا کہ یہ ایک معنوی طریقے سے، ایک تو ظاہری طریقے سے انسان کسی کو کھولتا ہے، کسی کو توڑتا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان معنوی طریقے سے جو ایک انسان بنا جس پر ہوتی ہے اس کو توڑا جاتا ہے، تو اس کو نقص کہا جاتا ہے. لِأَنَّهُ نَقْضٌ مَعْنَوِيٌّ لِآثَارِ الْيَقِينِ السَّابِقِ، یعنی یقین جو کہ سابق ہے اس کے آثار کو توڑنا، اس کو نقض کہا جاتا ہے. لہذا یقین سابق کے جتنے بھی آثار ہیں، جس طرح مثلا اگر طہارت کا یقین ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو ان آثار کو نقض نہ کرے، اسی عنوان سے کلمہ نقض جو ہے وہ روایت میں استعمال ہوا ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف صاحب کتاب کے اس روایت کی دلالت کہاں تک ہے. جو انواع و اقسام ہم نے بیان کیے تھے، آیا یہ سب کو شامل ہوتا ہے یا سب کو شامل نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں مختلف نظریات تھے. صاحب کتاب کا بھی ایک اپنا نظریہ تھا، تو اسی کی بنا پر صاحب کتاب چلتے ہیں آگے. فرماتے ہیں ثم الاشکال کل الاشکال فی مقدار اطلاق هذه القضیۃ، یہ جو لا ينقض الیقین بالشک ہے، کہتے ہیں اس قضیے کے اطلاق کی مقدار میں جو اشکال ہے کہ بھئی اس کی دلالت کہاں تک ہے، تو اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جتنے بھی موارد ہیں، جتنے بھی اقسام ہیں، سب کو شامل ہے. کہ فالقائل من المتأخرین، یعنی علماء متأخرین میں سے کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ بحجیت الاستصحاب، اس جملے سے استصحاب کی حجیت ثابت ہوتی ہے. حتیٰ فی الاحکام التکلیفیت الکلی، یعنی سارے موارد میں، حتیٰ کہ احکام تکلیفیہ ہوں، کلیہ ہوں، وضعیہ ہوں، سب میں شامل ہوتی ہے. کہ یقول بانہا شاملۃ لکل متیقن، یعنی کہتے ہیں ہر وہ مورد جہاں ایک سابق متیقن ہے، پہلے یقین ہے، چاہے وہ احکام تکلیفیہ ہوں، وضعیہ ہوں، جو بھی ہوں، وہاں سب کو شامل ہوتا ہے. حتیٰ احکام اللہ الکلیہ، جو اللہ کے احکام، جو احکام تکلیفی ہیں، ان کو بھی شامل ہوتا ہے. تو یہ ایک نظریہ. لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْإِنصَافَ عَدَمُ شُمُولِهَا لِذَلِكَ ظَاهِرًا، انصاف کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ روایت جو ہے یہ احکام تکلیفی جو کلی ہیں ان کو شامل نہیں ہوتی. ظاہراً جو ہم اس کے آگے بھی بیان کریں گے اس کو کہ بھئی اس روایت کا جو مورد ہے وہ وضو کے بارے میں ہے، تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے احکامات چاہے تکلیفیہ ہوں، کلیہ ہوں،
تو میری نظر یعنی صاحب کتاب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ احکام کلی کو شامل نہیں ہوتی ہے، اور اسی کو آگے جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ کیوں سب کو شامل نہیں ہے؟ کہتے لِأَنَّا وَإِن لَمْ نَقْتَصِرْ عَلَى فِيهَا عَلَى الْمَوْرِدِ وَهُوَ الْوُضُوءُ، کہتے ہیں اس لیے کہ درست ہے کہ ہم اسی روایت میں فقط وہ جو مورد ہے یعنی جو وضو جس کے بارے میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، کہتے ہیں ہم اسی پر اختصار نہیں کرتے، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ وضو میں یہ استصحاب جاری ہوگا، وضو سے ہٹ کر بعض دوسرے موارد میں جاری ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات کا جو ہے وہ یہاں پر دھیان رکھا جائے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَكِن نَقْتَصِرْ فِيهَا عَلَى نَوْعِ الْمَوْرِد، لیکن ہم اختصار کریں گے نوع مورد پر، یعنی وضو کے بارے میں جو نوعیت ہے وہ کیا ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور وہ نوعیت جو ہے خود بیان فرماتے ہیں یہ نیچے کہ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَحْكَامِ الْوَضْعِيَّةِ الْجُزْئِيَّةِ، کہتے ہیں وضو جو ہے وہ احکام وضعیہ میں سے ہے، اور ایک جزئی مورد ہے کہ ایک شخص جو ہے مثلا اس کے بارے میں تھا کہ وہ اس کو نیند آ رہی ہے یا اس طرح کا جو روایت میں بھی سوال تھا، تو لہذا کہتے ہیں اس نوع مورد سے ہم اور زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے، صرف اسی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ ہر وہ مورد جو حکم جزئی اور وضعی ہو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ استصحاب حجت ہے۔ اب وہ وضو ہو، وضو کے علاوہ کوئی دوسرے امور ہوں جس کی مثالیں آگے صاحب کتاب بیان فرمائیں گے۔ وما علی شاکلتہا، کہتے ہیں احکام وضعیہ جزیہ ہوں یا اسی سے ملتے جلتے موارد ہوں کہ مما ثبت بعلت تامۃ وجودہ و بقاؤہ، کہ ایسے موارد جہاں علت تامہ کے ذریعے اس کا وجود اور اس یقین کی بقا ثابت ہے، کہ بھئی جس طرح وضو میں بھی اس مثال میں اسی طرح تھا کہ اس کو یقین تھا کہ میں وضو پہ ہوں، وشک فی حدوث علت مزیلۃ لہ، اور شک جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی علت جو اس کو وضو کو یا اس چیز کو ختم کر دے، اس میں جو ہے شک ہو، لہذا اسی سے پھر ثابت کرتے ہیں کہ ہر وہ مورد جہاں یقین ہو کہ وہ چیز باقی ہے اور شک اس کے زائل ہونے میں ہو، لہذا کہتے ہیں یہ نوع مورد یہ وہی ہے کہ ایک تو احکام وضعیہ جزیہ ہوں اور ہمیں شک جو ہو وہ علت مزیلہ میں ہو، پھر وہاں ہم کہیں گے کہ یہ استصحاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اما اذا شک فی قابلیت بقاہی، لیکن وہ مورد جہاں پر ہمیں شک جو ہے خود بقا کی قابلیت میں ہے، یعنی وہ مقتضی جو ہے، او مقدارہا، یا اس کی مقدار میں جو شک ہو، تو کان من الشک فی المقتضی، تو یہ پھر وہ شک فی المقتضی میں ہو جائے گا، پھر یہ اس مورد سے جس میں روایت تھی وہ اس میں سے ہٹ جائے گا، ولا یجری فیہ الاستصحاب، ایسے مورد میں کہ جہاں شک جو ہو وہ مقتضی میں ہو استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ تو صاحب کتاب کا نظریہ یہ بن جاتا ہے کہ اگر شک جو ہو وہ پھر رافع ہو یا علت مزیلہ میں ہو تو پھر یہ روایت کے مطابق ہے اور وہاں استصحاب حجت ہے، لیکن اگر شک جو ہے وہ مقتضی میں ہو یعنی قابلیت بقا میں ہو تو اس صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ اب ان کی مثالیں جو ہیں وہ خود آگے اسی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اب یہاں مثال دیتے ہیں مثلا لو تیقن بنجاست، یا لو تیقن بنجاست، اگر یقین ہے نجاست کا کہ بھئی ایک چیز نجس ہے، وشک فی تطہیر، اور اس کی تطہیر میں شک کیا جائے، مثلا میرے پاس ایک کپڑا ہے، مجھے یقین تھا کہ یہ نجس تھا، اب شک ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا مثلا، تو یہ جو شک ہے یہ علت مزیلہ میں ہے کہ اس نجاست کو کوئی ختم کرنے والی تھی یا نہیں، ایک یہ مثال۔ او زوجیت، یا یقین ہے کہ یہ عورت جو تھی زوجہ تھی، لیکن شک جو ہے وہ وشک فی طلاق، یہ طلاق جو ہے علت مزیلہ ہے، یعنی اس زوجیت کا جو رابطہ ہے اس کو ختم کرتی ہے، تو یہ یہاں ساری مثالیں وہ شک کے در رافع کی ہیں۔ او ملکیت، یہ یقین یہ ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں تھی، مثلا یہ جو ہے موبائل ہے یا جو بھی چیز ہے میں اس کا مالک ہوں، لیکن وہ شک فی الناقل، لیکن شک ہے کہ یہ میں نے بیچ تو نہیں دیا کہ یہ میری ملک سے نکل گیا ہو، نقل
یعنی ایک معاملہ کیا ہو جو اس کو منتقل کر دے، تو یہ بھی شک جر کیا ہے؟ شک در فی الرافع ہے۔ یا او عدالت، یا ایک عدالت کے بارے میں، مثلا مجھے یقین ہے کہ زید جو ہے وہ عادل ہے، وشک فی زوال ہے، لیکن مجھے اب شک ہو رہا ہے کہ کہیں اس نے ایسا کام تو نہیں کیا کہ اس کی عدالت ختم ہو گئی ہو۔ تو یہ سارے ایسے موارد ہیں جو شک جو ہے یہاں فی الرافع ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر درست ہے کہ کوئی وضو کی بات نہیں ہے، مثلا زوجیت کی بات ہے، ملکیت کی بات ہے، لیکن یہ سارے حجت ہیں کیونکہ یہاں اسی روایت کے مطابق شک جو ہے وہ فی الرافع ہے۔ جس طرح روایت میں شک یہ تھا کہ بھئی میرا وضو کہیں ختم ہو گیا یا نہیں، تو شک فی الرافع تھا۔ الی غیر ذالک، اسی طرح دوسری مثالیں اگر اس طرح ہو تو استصحب الحالۃ المتیقنۃ الاولی، تو یہ جو پہلی حالت یقینی ہے، مثلا جس طرح یہاں یقین بنجاست ہے، یقین بزوجیت ہے، یقین بملکیت ہے، تو اسی حالت سابقہ کا استصحاب کیا جائے گا، وعمل علیہا، اسی پر ہی عمل کیا جائے گا، ولم یعب بالشک ہی، اور اس کے شک کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، تعبداً لدلالت الصحیح، کیونکہ وہ جو صحیح زرارہ جو روایت تھی وہ اسی بات پر دلالت کرتی تھی کہ آپ حالت اولا جو یقینی حالت ہے اس کو لے لیں اور اپنے شک کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ تو لہذا صاحب کتاب کہتے ہیں ایسے موارد میں استصحاب حجت ہے، ونظائرہ، اور اسی طرح اس کی دوسری مثالیں علی ذالک، یعنی دوسری مثالیں بھی اسی طرح ہیں، وہاں استصحاب حجت ہے۔ اب کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ وضو کی مثال ہو، کسی دوسری چیز کی مثال ہو، سواء فی ذالک، برابر ہے اس میں الاحکام الوضعیۃ الجزیہ، احکام وضعیہ جزیہ ہوں، جس طرح یہ مثالیں تھی نجاست کی اور زوجیت کی، ملکیت کی، یہ ساری مثال جو ہے وہ احکام وضعیہ میں سے ہیں۔ یا اول موضوعات التی تعلق بہا حکم شرعی، یا جس طرح موضوعات تھی مثلا عدالت زید، ایک جو ہے وہ موضوع ہے کہ اس کے ذریعے سے حکم شرعی تعلق پیدا ہو جائے کہ مثلا اس کی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا مثلا نہیں۔ تو یہ سارے جو تھے وہ موارد ایسے تھے کہ جہاں پر صاحب کتاب کے نزدیک جو ہے وہ استصحاب حجت ہے، کیونکہ شک جو ہے وہ فی الرافع ہے۔ لیکن اگر شک فی المقتضی ہو تو پھر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ استصحاب حجت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روایت میں شک فی المقتضی کی بات نہیں تھی، لہذا کہتے ہیں فلو شک علی ھذا، لہذا مذکورہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر شک ہو فی مقدار زمان العقد المنقطع، مثلا عقد منقطع کے زمان کے بارے میں کہ اس کی مقدار، مثلا میں نے جو عقد منقطع کیا تھا وہ 1 سال کے لیے کیا تھا، 2 سال کے لیے کیا تھا، تو اس کی مقدار میں اگر شک ہے تو گویا کہ شک فی المقتضی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے اس کو طلاق دی یا نہیں طلاق دی، یا اس کی جو عدت جو اس کا وقت ہے میں نے اس کو معاف کر دیا یا نہیں، لیکن یہ خود عقد منقطع کے زمان کے بارے میں شک ہے۔ تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ تو اس صورت میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ پہلے عقد تھا اب بھی جاری ہے، نا، بلکہ اقتصر علی المتیقن، یہاں پر جو ہے وہ جو زمان متیقن ہے اسی پر اکتفا کیا جائے گا اور استصحاب جاری نہیں کیا جائے گا، لأنہ شک فی المقتضی، کہتے ہیں یہاں استصحاب جو ہے وہ حجت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شک جو ہے وہ مقتضی میں ہے۔ شک فی الرافع ہوتا تو صاحب کتاب کے نزدیک استصحاب حجت تھا۔ یا اس کی دوسری مثال دیتے ہیں، ولو شک فی حیات زیدن، بھئی زید کی حیات کے بارے میں شک ہو قبل تجاوزہ العمر الطبیعی، جو اس کے عمر طبیعی ہے، مثلا فرض کرتے ہیں ہم 60 سال انسان، 70 سال کی ایک عمر طبیعی ہے، تو اس سے پہلے ہمیں شک ہوتا ہے کہ مثلا 50 سال ہو گئے ہیں ابھی زید جو ہے وہ نہیں لوٹا، تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ ابھی زندہ ہوں گے یا مر گئے ہوں گے، تو تستصحب حیاتہ، تو کہتے ہیں یہاں پر اس کی حیات کا استصحاب کیا جائے گا، کیوں؟ اسی لیے کہ اس کی جو عمر طبیعی ہے وہ تو مقتضی ہے، اب جو شک ہو رہا ہے وہ شک فی المانع ہے، یعنی عمر طبیعی تو اس کی تقاضا کرتی ہے کہ بھئی مثلا جو ہے وہ ابھی زندہ ہونا چاہیے، مثلا ابھی
40 سال گزرے اس کو فرض کرتے ہیں. لیکن آیا کہیں یہ تو نہیں ہو گیا کہ کوئی تصادف ہو گیا ہو یا کوئی مثلا اس طرح کی بات ہو گئی ہو, تو شک فی المعنی ہے. تو کہتے ہیں یہاں کوئی مشکل نہیں ہے, استصحاب جاری کیا جائے گا. تو حیات زید کی عمر طبیعی سے پہلے اگر شک ہو تو اس کی استصحاب یہاں حجت حیات استصحاب جاری کی جائے گی. پہلے زندہ تھے, اب بھی انشاءاللہ زندہ ہوں گے. لأنہ شک فی المعنی والمزیل لحیاتی, کیونکہ شک جو ہے ہمیں یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کی عمر طبیعی گزر چکی ہے, نہیں, ابھی عمر طبیعی سے پہلے ہم استصحاب جاری کر رہے ہیں. لہذا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے استصحاب. البتہ استصحاب یہاں تب فائدہ مند ہوگا ولیکن ذالک فیما اذا تعلق بحیاتہ حکم شرعی. کہتے ہیں اس کی حیات کے بارے میں استصحاب اس مورد میں کام آئے گا جب اس کی حیات پر ایک حکم شرعی مترتب ہوتا ہو. کل وکالت عنہ, کا وکالت عنہ, مثلا ہم یہ استصحاب جاری کرتے ہیں کہ بھئی وہ زندہ ہیں اس لیے تاکہ جو ان کے وکیل ہیں وہ اپنی وکالت پر برقرار ہیں, کیونکہ مرنے کے بعد وکالت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ایک اثر شرعی یہ ہے کہ اس کے جو وکیل ہیں وہ اپنی جگہ پر برقرار ہیں. اور اسی طریقے سے او حرمت و تزویج زوجتہ ہی, اور دوسرے احکام جو ہیں مثلا اس کی جو گھر والی ہے اس سے کوئی دوسرا شادی نہیں کر سکتا. او توریث مال ہی, یا اس کے مال کی وراثت کا مسئلہ ہے, وہ بھی حیات اور موت کے بارے میں ہوتا ہے. تو اسی بنا پر جو ہے وہ یہ سب آثار شرعیہ ہیں. اگرچہ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ جَوَازَ التَّزْوِيجِ وَالتَّوْرِيثِ مُتَرَتِّبَانِ عَلَى ثُبُوتِ مَوْتِهِ. کہتے ہیں اگرچہ ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ ازدواج کا جائز ہونا اور ارث و میراث کا جو مسئلہ ہے وہ متوقف ہیں کہ اس کی موت ثابت ہو. یعنی یہاں پر جو ہے وہ اختلاف ہے کہ یہ آیا موت پر ہے یا حیات پر ہے, یعنی موت ثابت ہونی چاہیے یا حیات. تو یہاں صاحب کتاب اپنے نظریے کو بیان کہتے ہیں کہ ایک ہمسر کا یا گھر والی کا دوسری شادی کرنا یا اس کے ارث و میراث کا, یہ سارے مسئلے تب ہوتے ہیں جب وہ ثابت ہو کہ مر گیا ہو. لہٰذا ہم جو استصحاب کر رہے ہیں حیات کا, تو اسی لیے صاحب کہتے ہیں فلا حاجت الی استصحاب حیاتہ لاثبات حرمتہما. اس کی زوجہ کو مثلا دوسری شادی کرنا حرام ہے یا اس کا مال جو ہے وہ مثلا ارث و میراث کیا جائے, تو اس کو کہتے ہیں ثابت کرنے کے لیے استصحاب حیات کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ موت کو ثابت کریں. یہ ان کا اپنا جو ہے وہ نظریہ ہے. بل لو لم یجر استصحاب حیاتہ یحرم علی زوجتہ التزویج بغیرہ. لہذا کہتے ہیں کہ اگر آپ استصحاب حیات جاری نہ کریں یا جاری نہ ہو سکے, تب بھی اس کی زوجہ کو دوسرے شخص سے شادی کرنا جو ہے وہ حرام ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یثبت موتہ شرعاً, کہتے ہیں شرعاً اگر ثابت ہو جائے کہ وہ شخص مر گیا ہے پھر تو وہ شادی کر سکتی ہے, لیکن اس کے بغیر استصحاب حیات اگر جاری نہ بھی ہو پھر بھی جو ہے وہ یہ شادی کرنا اس کے لیے حرام ہے. وَكَذَلِكَ تَوْرِثُ أَمْوَالِهِ, اس کے مال ملکیت کو ارث و میراث میں جو تقسیم کرنا یہ بھی اسی طرح ہے, یعنی موت کے ثابت ہونے کے بعد جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے. تو لہٰذا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ سارا کچھ استصحاب حیات تب جاری ہوتا ہے جب آثار شرعیہ ہوں. اما اذا لم يتعلق بحیاتہ حکم و اثر شرعی, اگر اس کی حیات کے بارے میں کوئی بھی جو ہے حکم اور اثر شرعی نہ ہو جس طرح یہ آثار شریعت ہے, تو پھر کہتے ہیں فلا تستصحب حیاتہ, تو پھر اس کی حیات کا استصحاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ لَهَا أَثَرٌ عُرْفِيٌّ, اگرچہ اس کا کوئی ایک اثر عرفی ہو کہ مثلا اب وہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے, اب وہ اتنے سال گزر گئے ہوں گے, تو ان آثار عرفی کا کوئی جو ہے وہ یہاں پر اثر نہیں ہے, یا اثر ہو بھی صحیح تو ہمارا استصحاب تب کام کا ہوتا ہے جب اس کا اثر شرعی ہو. اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بھی مباحث ہیں انشاءاللہ, یہاں سے پھر اگلے جلسے میں ان کو مطرح کریں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.